اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ بغیر زندگی کو بدلے کیا خوشی ممکن ہے؟ خوش کیسے رہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے روکیے اور سوچئے، کیا واقعی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نوکری بدلیں، اپنی زندگی کا ماحول بدلیں، یا وہ سب کچھ حاصل کر لیں جو ہمیں ابھی تک ملا ہی نہیں ہے؟ کیا خوشی ایک ڈیسٹینیشن، منزل ہے جس تک پہنچنے کے لیے زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرنا پڑتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ لاکھوں لوگ جو عام زندگی گزار رہے ہیں لیکن دل سے مطمئن ہیں، کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آج ہم اسی دلچسپ سوال پر بات کریں گے، کیا خوشی واقعی ممکن ہے بغیر زندگی کو بدلے، اور اگر ہاں تو ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ پہلی بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ خوشی ایک کیفیت کا نام ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو بازار سے پرچیز کی جا سکی، بلکہ یہ ہمارے سوچنے، محسوس کرنے اور رسپانس کرنے کے انداز میں چھپی ہوتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جب یہ ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، کنڈیشن لگا لیتے ہیں، جب نوکری ملے گی، جب شادی ہوگی، جب گھر بنے گا، جب لوگ سراہیں گے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن سچ یہ ہے، خوشی کبھی مستقبل کی کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ اس لمحے میں پاسبل ہے، ابھی یہیں۔ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں بلکہ ہمارے رویے سے ہوتا ہے۔ ایک ہی جیسی صورتحال نا دو لوگوں کو دی جائے تو ایک شخص اس میں کمپلین کرے گا اور دوسرا شکر ادا کرے گا، ایک شخص اسے بوجھ سمجھے گا اور دوسرا اپرچونٹی سمجھے گا۔ اصل فرق سوچ کا ہے، نہ کہ زندگی کے حالات کا۔ تو سوال یہ ہے، ہم اپنی زندگی بدلے بغیر خوشی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا قدم شکر گزاری۔ جب ہم ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم ہمیشہ ناخوش رہیں گے، لیکن جب ہم ان چیزوں پر نظر ڈالنا شروع کرتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے اویلیبل ہیں، صحت ہے، خاندان ہے، دوست ہے، زندگی کی سانسیں ہیں، یا چھوٹی چھوٹی آسانیاں ہیں، تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے جو دل سے نکلتا ہے۔ اور شکر گزاری وہ طاقت ہے جو دل کے اندھیرے کونے روشن کر دیتی ہے۔ اور دوسرا قدم ہے موازنہ چھوڑنا، کمپیریزن نہ کرنا۔ خوشی اس وقت بھاگ جاتی ہے جب ہم اپنی زندگی کا کمپیریزن دوسروں سے کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کسی کی تصویریں، کامیابیاں یا مسکراہٹیں دیکھ کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ خوش ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے غم چھپا رہا ہے۔ موازنہ ایک زہر ہے جو اندر ہی اندر ہماری خوشی کو کھا جاتا ہے۔ اور تیسرا قدم ہے اپنے ایموشنز کو کنٹرول، جذبات کو کنٹرول کرنا۔ ہمیشہ خوش رہنا پاسبل نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے۔ اداسی، مایوسی، غصہ، یہ سب انسانی ایموشنز ہیں، لیکن خوش رہنے والے لوگ ان جذبات کو دباتے نہیں ہیں بلکہ سمجھتے ہیں، فیل کرتے ہیں اور ان سے سیکھ کر آگے موو کرتے ہیں۔ خوشی کا مطلب ہر وقت مسکرانا نہیں ہے بلکہ ہر حال میں امید اور روشنی تلاش کرنا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے معنویت تلاش کرنا، معنی۔ جب اپنی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی معنی یا کسی کے لیے کچھ اچھا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو خوشی خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنے سے وقتی تسکین تو مل سکتی ہے مگر مستقل خوشی نہیں مل سکتی۔ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنا، کسی ضرورت مند کی وقت دے دینا، یا اپنے کسی ہنر سے کسی کی زندگی میں بدلاؤ لے آنا، یہ سب چیزیں اندر سے انسان کو خوشی دیتی ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم پوائنٹ، خوشی کا انتخاب کرنا۔ خوشی ایک انتخاب ہے۔ ہر دن جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ دن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ آپ کا رویہ طے کرتا ہے کہ آپ کی کیفیت کیسی ہوگی۔ تو آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ خوش رہنے کے لیے زندگی کو بدلنے کی ضرورت نہیں، اپنے نظریے، سوچنے کے انداز اور رد عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اپنی سوچ کی ڈائریکشن درست کرتے ہیں تو خوشی آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں رچ بس جاتی ہے۔ تو آج سے، ابھی سے خوش رہنے کا انتخاب کیجئے، اپنی وہی زندگی مگر ایک نئے انداز دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔